بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غزوہ احد کا بیان جو ہے وہ چل رہا تھا، اور پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی غلطی سے میں ابی بن خلف کیا گیا تھا، تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں اپنے 300 لوگوں کے ساتھ نکلا، لیکن پھر ان کو واپس لے کے جو ہے لشکر سے الگ ہو گیا، تاکہ جو مسلمان ہیں ان کے جو حوصلے ہیں وہ پست کیے جائیں، اور مشرکین جو اس وقت دیکھ رہے تھے سامنے مسلمانوں کے لشکر کو ان کی مدد کی جائے۔ تو گویا 1000 کے لشکر میں سے اب 700 جو ہے وہ 700 کا لشکر رہ گیا، اور دوسری طرف مقابلے میں ان کے 3000 کا لشکر تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ایک باغ سے کہ جو تنگ راستہ اس میں سے لشکر کو نکال کے اور احد پہاڑ کے دامن میں لشکر کو لے کے آئے، چونکہ احد کے سامنے جو وادی تھی اس میں پہلے سے جس وادی قنات بھی کہتے ہیں، جس کے اندر کے جبل الرمات ہے، جس پہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا جو دستہ 50 لوگوں کا مقرر کیا تھا، تو اس کے ساتھ جو وادی ہے یعنی احد پہاڑ کے سامنے جو کھلی جگہ وادی، اس کو وادی قنات کہتے ہیں۔ تو مشرکین جو ہے اس میں پہلے سے قابض تھے، اپنے لشکر کو جو ہے وہ بٹھا چکے تھے۔ تو گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لشکر کے پڑاؤ کے بعد جو اپنے لشکر کو جو ہے وہ ترتیب دینا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو مشرکین کے لشکر کے شمال کی طرف یعنی احد پہاڑ کے بالکل جڑ میں جو جگہ خالی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کے گئے، اور اس کو اس طور سے ترتیب دیا کہ جو جنگی نقطہ نظر سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی ہے اور آپ کی جو پیغمبرانہ فراست ہے، اس کا جو ہے ایک منہ بولتا ثبوت تھا کہ یوں سمجھیے کہ جیسے یہ میں کھڑا ہوں اور یہ جو ڈائریکشن ہے پیچھے، یہ جو سمت ہے یہ شمال کی سمت ہے، اور اس طرف جو جنوب ہے وہ یہ مغرب ہے، اور ادھر مشرق ہے۔ تو مدینہ منورہ جو ہے وہ جنوب میں تھا، یعنی جو احد پہاڑ ہے وہ شمال میں ہے، جیسے کہ میں کھڑا ہوں تو میرے پیچھے جو ہے احد پہاڑ اس ڈائریکشن میں ہے، اور مدینہ منورہ جو جنوب میں ہے۔ اور جو مشرکین کا 3000 کا جو لشکر تھا وہ احد پہاڑ اور مدینہ کے درمیان میں تھا، یعنی یہ جو وادی یوں سمجھ لیجیے جیسے ہم بیٹھے ہیں تو یہ جو وادی سمجھ لیجیے اس کو، اس کے اندر جو مدینہ کی طرف اس کی سمت ہے اس میں وہ 3000 کا لشکر پہلے سے پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ان کے لشکر کے ساتھ سے گزار کے جو پیچھے لے کے آئے احد پہاڑ کی طرف، کہ اپنے لشکر کی جو پشت ہے اور اس کی جو دائیں جانب ہے اس پہ جو ہے وہ پہاڑی سلسلہ آتا تھا، تو گویا لشکر کی جو پشت ہے وہ بھی محفوظ ہو گئی، اور اس کی جو دائیں سمت ہے، دائیں ہاتھ ہے، وہ بھی دشمن کے حملے سے جو ہے محفوظ ہو گیا۔ صرف جو مشرق اور جنوب کی طرف ایک شگاف تھا، ایک درہ تھا، وہ باقی رہ گیا کہ اگر وہ درہ جو ہے اس کی حفاظت نہ کی جائے تو مشرکین کے لشکر میں سے عین ممکن تھا کہ ان کا جو مضبوط رسالہ تھا، یعنی جو 200 گھوڑے ان کے لشکر کے ساتھ ہے، جس پہ حضرت خالد بن ولید جو ہے اس کے یعنی سپہ سالار تھے رسالے کے، تو وہ ممکن تھا کہ اس درے سے، اس شگاف سے گزر کے جو ہے مسلمانوں کا جو لشکر ہے اس کے اوپر حملہ کر دے۔ چونکہ جب مقابلہ ہوا، میدان جنگ جو ہے وہ لگا، تو مسلمان جو ہے یوں سمجھیے مشرق کی طرف سے آتے، شمال مشرق کی طرف سے، اور جو مشرکین ہیں وہ جنوب مغرب کی طرف سے آ رہے تھے، اور درمیان میں جیسے یوں سمجھیے اس ڈائریکشن میں دونوں لشکر جو ہیں ان کا آپس میں مقابلہ تھا۔ تو یہ جو شگاف ہے اس کی حفاظت کے لیے جو وہاں پہ ٹیلہ تھا جس کو جبل رمات ابھی کہتے ہیں، اس کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جو ہے وہ مقرر کیا، اور ان کے امیر بنائے حضرت عبداللہ بن جبیر نعمان انصاری رضی اللہ عنہ، اور ان کو خاص طور سے یہ ہدایت فرمائی ان 50 لوگوں کو کہ تم نے جو ہے دشمن کے اوپر جو ہے تیر بھی چلانے ہیں، اگر وہ ادھر سے آئے تو ان کو تیر چلا کے جو تم نے روکنا ہے، ان کو ہمارے پیچھے جو ہے لشکر کے پیچھے نہیں آنے دینا کہ اس شگاف سے گزر کے وہ ہمارے لشکر کے جو ہے وہ عقبی جانب میں پیچھے کی جانب سے ہمارے اوپر حملہ کر دیں، اور ادھر جو ہم جو ہے مشرکوں سے جو ہے یعنی کی صفوں میں مقابلہ کر رہے ہیں اور پیچھے بھی وہ ہمارے آ جائیں تو ان کے درمیان میں ہم پھنس جائیں، تو ایسا نہ ہو،
بلکہ تم جو ہے اس شگاف کی جو ہے تم نے حفاظت کرنی کہ ادھر سے ہمارے اوپر حملہ نہ ہو۔ اور پھر ان کو خاص طور سے تاکید فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں جو ہے وہ فتح نصیب ہو گئی ہے اور ہم جو ہے دشمن کو جو ہے وہ روند رہے ہیں، اس کا مال غنیمت جو ہے اس کو چھین رہے ہیں، تو بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور شکست ہونے کے نتیجے میں جو ہم قتل ہو رہے ہیں، اور قتل بھی ایسی برے طرح سے ہو رہے ہیں کہ پرندے جو ہے ہمارا گوشت جو ہے وہ نوچ رہے ہیں، اور ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تو بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ کہ دونوں صورتوں میں ہمیں فتح ہو تو بھی یا شکست ہو تو اپنی جگہ پہ تم جمے رہنا، جب تک کہ میں تمہیں یہ نہ کہوں کہ تم جو ہے وہ لشکر کے ساتھ جو ہے شامل ہو جائے۔ بہت تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو وہاں پہ مقرر کیا، چونکہ وہ شگاف ایسا تھا کہ جس سے کہ اگر مشرکین آ جاتے تو پھر ان کا مقابلہ مشکل ہو جاتا۔ تو یہ صف بندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یعنی یوں فرمائی کہ جو مرکز تھا لشکر کا اس کو پہاڑ کے اوپر اونچی جگہ پہ رکھا، جو مرکز قیادت ہوتا ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے جو محافظ دستہ تھا جو تقریباً کہ 9 لوگ تھے، 7 ان میں انصاری تھے اور 2 جو مہاجرین میں سے تھے۔ تو یہ جو مرکز قیادت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے اوپر یعنی اونچائی کے اوپر رکھا، اور اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ اگر فتح ہو جائے تو مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹ پڑے، ان کو قید کر سکے، اور خدا نہ خواستہ اگر شکست ہو جائے تو یہ اونچی جگہ یہاں پہ پہنچنے میں ان کو دقت ہوگی اور ان کو جو ہے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ چڑھائی پہ چڑھنے کے لیے شکست کی صورت میں بھی جو ہے بچاؤ ہو جاتا ہے اور وہ مشرکین جو ہے اتنی اونچائی پہ نہ چڑھ سکیں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صف بندی فرمائی